سامعین محترم، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان میں نے اب حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، میں بلا تمہید دو چار باتیں عرض کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں جس طرح اللہ رب العزت سے محبت ہے تو ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ، اور اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ایمان کی تکمیل ہی حضور کی محبت سے ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو حضور سے محبت نہیں ہے تو میرے مسلمان دوستو وہ مومن بھی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد اس کے نزدیک، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اور اسی طرح ہمیں حضرات صحابہ کرام سے بھی محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام سے محبت یہ حضور سے محبت کی علامت ہے، اور حضرات صحابہ کرام سے بغض اور نفرت یہ حضور سے بغض اور نفرت کی علامت ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے بغض اور نفرت رکھتا ہے گویا وہ مجھ سے بغض اور نفرت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ اہل بیت اطہار سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے مجھے محبت نہیں تو میرے مسلمان دوستو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ میں اسی عنوان کو لے کر 2 سے 4 باتیں عرض کروں گا کہ اہل بیت اطہار کا مصداق کون ہیں اور ان کے فضائل کیا ہیں۔ اہل بیت اطہار میں سب سے پہلا نمبر حضور کی ازواج کا آتا ہے، حضور کی بیویوں کا۔ حضور کی جتنی بھی بیویاں ہیں حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں، اس لیے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں جب ہم سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کے گھر والے کیسے ہیں تو کیا مراد ہوتا ہے؟ آپ کی گھر والی کیسی ہے، بیوی کیسی؟ معاشرے میں گھر والوں سے مراد بیوی لیتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے جہاں اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں اہل بیت سے مراد بھی حضور کی ازواج مطہرات، اور حضور کی ازواج مطہرات کی اللہ رب العزت نے بڑی شان و شوکت بیان کی ہے، بڑے فضائل بیان کیے ہیں، بڑے مناقب بیان کیے ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ازواج مطہرات کی حضور سے نسبت ہی ساری فضیلتوں سے افضل ہے۔ لیکن پھر بھی میں ازواج اہل بیت اطہار میں آج کے دن صرف ازواج مطہرات کے چند فضائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی فضیلت کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کے بارے میں اور ان میں بالخصوص ازواج مطہرات کے سے متعلق اس بات کی گواہی دی ہے کہ حضور کی ازواج ہر بری شے سے پاک ہیں، ہر برے فعل سے پاک ہیں، ہر برے اخلاق سے پاک ہیں۔ دنیا جس چیز کو بری کہتی ہے وہ حضور کی ازواج
ازواج سے کوسوں دور ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اہل بیت تم سے گندگی کو دور کر دیں، دور کر دیں۔ اب اگر کوئی حضور کی ازواج پر تنقید کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، برا بلا کہتا ہے، تو میرے مسلمان دوستو وہ قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے، اور جو قرآن مجید کی آیت کا انکار کرے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہذا ہم سب مومنوں کا یہ ایمان ہے، اور ازواج مطہرات کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ ازواج مطہرات ہر قسم کی گندگی، برے افعال، برے اخلاق، ہر وہ شے جس کی نسبت گندگی کی طرف ہوتی ہو، ان تمام کی تمام چیزوں سے حضور کی ازواج پاک اور صاف ہیں۔ نمبر 2، حضور علیہ السلام کی ازواج سے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی ازواج وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے نبی کی ازواج کو مومنوں کی ماں قرار دے کر مومنوں کے ذمے ازواج سے متعلق ایک بہت بڑا حق اور ذمہ داری عائد کر دی ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ہم میں سے ہر ایک فرما بردار بیٹا اپنی والدہ سے متعلق جانتا ہے کہ مجھے اپنی والدہ کا احترام کرنا ہے، اور اگر میری والدہ سے متعلق کوئی غلط گفتگو کرتا ہے تو اس شخص کو میں نے برداشت نہیں کرنا۔ اپنی ماں پر ہم تنقید بیان نہیں کرتے۔ جب ہم اپنی ماں پر تنقید بیان نہیں کرتے جن کو اللہ نے ہماری مائیں قرار دیا ہے، تو ہمیں ان پر تنقید برداشت کرنی چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ازواج مطہرات سے متعلق ارشاد فرمایا کہ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، جس طرح ہم اپنی حقیقی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، حضور کی ازواج سے بھی ہم نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حضور کی ازواج ہماری مائیں ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ حضور کی ازواج کی دوسری فضیلت ہے کہ حضور کی تمام ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، اور مومنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ازواج مطہرات کا احترام بھی کرے، ان کی ناموس کی دفاع اور چوکیداری کا حق بھی ادا کریں۔ نمبر 3، ایک موقع پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا۔ اے نبی کی ازواج، تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو دنیا کی عیش و عشرت کو اختیار کر لو، ہم دینے کو تیار ہیں۔ اختیار کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ کنہیں دے رہا ہے؟ حضور کی ازواج کو، کہ تمہیں اختیار ہے، چاہو تو دنیا کی عیش و عشرت اختیار کر لو، ہم دینے کو تیار ہیں، چاہو تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کر لو، ہم یہ بھی دینے کو تیار ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں آیت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ حضور نے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اماں عائشہ صدیقہ کو بلایا۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور پر یہ آیات نازل ہوئی سب سے پہلے مجھے بلایا، اور بلا کر کہا میں ایک بات کہنے لگا ہوں، مجھے فوراً سے جواب نہ دینا، خوب سوچ سمجھ کر اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے پھر جواب دینا۔ اللہ کے رسول
بات کیا ہے کہ فوراً جواب بھی نہیں دینا، خوب سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے، والدین سے مشورہ بھی کرنا ہے، بات کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ نازل کی ہیں کہ ازواج مطہرات سے کہہ دو کہ تمہیں اللہ کی طرف سے اختیار ہے، چاہو تو دنیا کو اختیار کر لو، چاہو تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کر لو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس میں سوچنے کی اور والدین سے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں سوچنے کی اور والدین سے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ، ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہی جواب تمام ازواج مطہرات نے دیا۔ میرے مسلمان دوستو، یہ ازواج مطہرات کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا، باوجود اختیار کرنے کے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اللہ کو اور آخرت کو چنا، دنیا کی عیش و عشرت کو نہیں چنا۔ نمبر 4، ازواج مطہرات سے اسی کے بعد، انہی آیات کے بعد، اسی ہی واقعے کے بعد کہ جب انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، ٹھکرا دیا، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چن لیا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اگلی آیت میں اعلان کیا کہ اے ازواج مطہرات، تم میں سے جو بھی کوئی ایک نیکی کرے گا میں اسے 2 اجر دوں گا۔ نیکی 1 کرو گے ثواب ڈبل ملے گا، نیکیاں 100 کرو گے ثواب 200 ملے گا، نیکیاں 1000 کرو گے ثواب 2000 ملے گا، عمرہ 1 کرو گے ثواب 2 کا ملے گا، حج 1 کرو گے ثواب 2 کا ملے گا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، نیک عمل 1 کرو گے ثواب ڈبل ملے گا۔ یہ مقام دنیا میں اگر کسی کو حاصل ہوا ہے میرے مسلمان دوستو، اسے ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ یہ ازواج مطہرات کی چوتھی فضیلت۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ازواج مطہرات سے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے ازواج مطہرات، اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی بیویوں، تم دنیا کی اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تم دنیا کی، ہم چلے جائیں نا آرمی چیف کے پاس، وزیر اعظم کے پاس، اور وہ ہم سے کہہ دے کہ حضرت آپ سے ہمارا تعلق عام اور لوگوں کی طرح نہیں ہے، آپ تو ہمارے گھر کے فرد ہیں، ہمارا سر اونچا ہو جائے گا، ہماری چھاتی چوڑی ہو جائے گی، وہ جی ہمیں تو اپنا خاص بندہ قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ازواج مطہرات سے متعلق ارشاد فرمایا، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہو، تم تو نبی کی بیویاں ہو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، تم دنیا کی اور عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہو، تمہاری نسبت میں نے اپنے محبوب سے جوڑ رکھی۔ 5ویں فضیلت ہے ازواج مطہرات۔ نمبر 6، سب سے بڑی فضیلت، ان تمام کی تمام فضائل کا گھیرنے والی فضیلت، یہ تمام کی تمام فضیلتیں جس ایک فضیلت کے اندر شامل ہو جائیں، وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ بھی ازواج مطہرات کو حاصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور کی ازواج، حضور کی بیویاں، ان کا حضور سے تعلق بیوی والا صرف دنیا کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد جب حضور جنت میں ہیں اور جنت میں جہاں حضور ہیں وہاں حضور کی تمام ازواج حضور کے ساتھ ہیں، حضور کی تمام ازواج حضور کے ساتھ ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج یہ امت کی مائیں ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں۔ جس طرح ہم اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں، ہمارا ایمانی فریضہ ہے کہ ہم حضور کی ازواج کا بھی احترام کریں۔ جس طرح ہم اپنی ماؤں کا دفاع کرتے ہیں، ان پر تنقید برداشت نہیں کرتے، ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ ہم حضور کی ازواج کی ناموس کا بھی دفاع کریں اور ان پر تنقید کرنے والوں پر یہ دنیا کی زندگی اور زمین کو تنگ کر دیں۔ یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ یہ 6 فضائل میں نے آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج سے متعلق بیان کیے ہیں۔ حضور کی ازواج کے بہت فضائل ہیں، جتنے بیان کیے جائیں کم ہیں، وقت ختم ہو سکتا ہے، حضور کی ازواج کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اب حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔